یزید نے اہل حرم کو اس قید خانے میں جو تاریخ کے مطابق ایسے قید خانے میں رکھا کہ جس پر چھت نہیں تھی. مورخین نے جملہ لکھا ہے کہ رات کو جو شبنم گرتی تھی اور رطوبت وہ ان کو اذیت دیتی تھی، اور دن کو جو دھوپ تھی یہاں تک کہ ان کے رخساروں کی جو جلد تھی وہ جھلس کر رہ گئی تھی. اچھا، بعض مورخین نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، یہ تاریخی ایک حقیقت ہے کہ وہ شہداء کہ جو سمجھ نہیں پائے تھے، وہ بچے کہ جن کے باپ شہید ہو چکا ہے، تو بعض بیویوں نے کہا تھا کہ تمہارے باپ سفر پر چلے گئے. اور دیکھیے یہ واقعہ اتنا شدید تھا. میں ایک جملہ عرض کروں تاکہ آپ واقعے کی گہرائی کو سمجھیں. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا یہ بی امام حسین کی بڑی لاڈلی اور چہیتی بیٹی ہے. یہ میں نے کیوں کہا آپ کے سامنے؟ دیکھیے جو بچی 3 یا 4 برس کی ہو اور وہ اتنے کٹھن مقام پر، آپ یہ پڑھتے ہیں کہ مشکیزہ لا کر دیا، چچا ہم کو پیاس لگ رہی ہے، بابا ہم آپ کے سمو کے ذوالجناح کے سمو کو نہیں چھوڑیں گے. امام حسین آئے تو جناب سکینہ سے جدا انداز سے رخصت ہوئے. جب ذوالجناح آیا تو بی بی سکینہ نے آگے بڑھ کر گفتگو کی. یہ سب جو جملے ہیں یہ آپ کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ کچھ سمجھے کبھی آپ کہ یہ بی بی، یہ شہزادی اپنے باپ سے بہت مانوس تھی. جب کسی بی بی میں ہمت نہیں ہو رہی گفتگو کرنے کی مولا سے، مصائب کی شدت کی وجہ سے، تو یہ بی بی اتنی چہیتی تھی. آپ نے دیکھا جب باپ کے اوپر کوئی کٹھن وقت ہو تو سب سے آگے اس بچے کو بھیجتے ہیں جب باپ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہو. ایسا ہی ہے نا؟ تو مسلسل گفتگو ملے گی آپ کو بی بی سکینہ کی مقتل میں. ایک عالم نے بڑی اچھی بات انہوں نے بیان کی کہ عصر عاشور کے بعد جناب سکینہ کا ایک بھی جملہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ کیوں نہیں ملے گا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچی کے دل و دماغ پر اور روح پر جو صدمہ تھا اس نے بچی سے قوت گویائی کو سلب کر لیا تھا. بچی متحیر، مبہوت و مات. اب بچی بات کرے تو کس سے؟ پھپھیوں کے سر پر چادریں نہیں ہیں، بہنیں بے ردا ہیں، بے ہودج کے اونٹوں پر لے جائی جا رہی ہیں. بھائی سے بات کرے تو اس کے گلے کی رگوں سے خون بہ رہا ہے. کرے تو کیا کرے؟ اس بچی نے گفتگو نہیں کی. یہاں تک کہ کامل بہائی میں یہ روایت موجود ہے، ایک دفعہ قید خانے میں ماتم ہوا. جب کارندوں نے جا کر اطلاع دی کہ خواتین اور مردوں نے ماتم شروع کیا ہے، یزید نے پوچھا سبب کیا ہے؟ کہا ایک عجیب ہے، ایک بچی ہے کہ جو ضد کر رہی ہے مسلسل اور گریہ کر رہی ہے. حکم دیا گیا اس کے باپ کا سر اس کو جا کر دے دو. اب جو سر رکھا گیا تو ایک دفعہ بچی متحیر جس نے اپنے باپ کو عصر کے بعد نہ دیکھا تھا، اس نے جب ایک دفعہ سر دیکھا مسلسل گریہ تیز ہوا، اتنا گریہ ہوا بس ایک دفعہ گریہ تھما. جب نگران زندان نے آ کر پوچھا، جواب دیا گیا، وہ بچی گریہ کرتے کرتے اللہ کے پاس چلی گئی. میں کہوں گا بی بی کائنات میں ایک ہی بیٹی تھی جس نے اپنے باپ کا سر دیکھ کر گریہ کیا اور شہید ہو گئی.